Welcome to Injili Media. बाइबल मुकद्दस में मौजूदा ईरान और माजी के फारस और कदीम इलाम का जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस की पहली किताब यानी पैदाइश की किताब में मिलता है। पैदाइश की किताब के 10वें बाब में हम बुजुर्ग नूह के बेटों का जिक्र पाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बुजुर्ग नूह के 3 बेटे सिम, हाम और याफत थे, और सिम के बेटों में से एक बेटे इलाम की नस्ल के हवाले से हम पढ़ते हैं कि बनी इलाम ही बाद में मौजूदा ईरान या फारस के इलाके के वासी बने थे। ये इलाका आज के ईरान के जनूबी मगरबी खित्ते में वाक़या है। इसके अलावा हम इसका जिक्र पैदाइश की किताब 14वें बाब की 9वीं आयत में भी पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि यहाँ इलाम के बादशाह किदर ला उम्र का जिक्र किया गया है। बनी सिम यानी इलाम की नस्ल की तफसील हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब के 10वें बाब की 22वीं आयत से आगे। बनी इलाम के हवाले से जो हमें सबसे पहली बड़ी नबूवत मिलती है वो हम देखते हैं यर्मिया नबी के सहीफे के 49वें बाब की 34वीं आयत से 39वीं आयत में। तो यहाँ खुदा फरमाता है कि मैं पहले बनी इलाम को सजा देकर दुनिया भर की कौमों में परागंदा करूंगा, बखेर दूंगा, लेकिन बाद में यानी आखिर जमाना में उन्हें यानी बनी इलाम को असीरी से वापस लाऊंगा। यर्मिया नबी का सहीफा 49वें बाब की 39वीं आयत। इस नबूवत की सदाकत देखते हैं कि साइरस दी ग्रेट यानी फारस के शाह खोरस ने बतदरीज अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखते हुए मादियों और इलामियों यानी बनी इलाम के इलाकों को फतह कर लिया और इसे अपनी सल्तनत में शामिल करके यानी मादी और फारस की सल्तनत का हिस्सा बना लिया, और यूं मादी और फारस यानी कि मीडो पर्जिया एम्पायर कायम हुआ। तो यर्मिया नबी के 49 बाब की 34 से 39वीं आयत में जो नबूवत हमें मादी और फारस के हवाले से मिलती है, उस नबूवत की तकमील का जिक्र हम योसाया नबी के सहीफे की 21वें बाब की 2री आयत में पढ़ते हैं। यहाँ यूं लिखा है, ए इलाम चढ़ाई कर, ए मादी मुहासरा कर, मैं वो सब कराहना जो उसके सबब से हुआ मौकूफ करता हूँ। तो ये नबूवत जाहिर करती है, दिखाती है कि किस तरह खुदा ने साइरस दी ग्रेट को इस्तेमाल करते हुए मादी और फारस को इराक या बाबल पर फतह बख्शी। तो यहाँ हम देखते हैं कि मादी और फारस की बहाली का जो खुदा ने वादा किया था, नबूवत की थी, वो यर्मिया 49 बाब की 39वीं आयत और युसाया 21 बाब की 2री आयत में पूरी होती दिखाई देती है। तो बेशक खुदा अपने वादों और अपने नबूवतों को पूरा करने में सच्चा और आदिल है। इसके अलावा हम इन तमाम वाकयात का जिक्र दानियल नबी के सहीफों में भी पढ़ते हैं, क्योंकि इनका जिक्र और इनका पूरा होना दानियल नबी के जमाना में भी ठहर चुका था। दानियल 5 बाब में हम बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर के बेटे बेलशस्सर की उस ज़ियाफत का जिक्र पढ़ते हैं जब एक गैबी हाथ की सिर्फ उंगलियां जाहिर होती हैं जो दीवार पर कुछ लिखती हैं, जिसे हम नविश्ता दीवार कहते हैं, और यहाँ ये उंगलियां ये तहरीर करती हैं उस वक्त के बाबल के बादशाह बेलशस्सर जो कि नबूकदनेस्सर का बेटा था, उसकी बाबत ये नबूवत करती है कि तेरी सल्तनत का अब खात्मा होना ठहर चुका है। दानियल नबी का सहीफा 5 बाब की 25 से 27 आयत तक आप ये वाकया पढ़ सकते हैं। यही नहीं बल्कि दानियल 8 बाब की 2री आयत में भी हम देखते हैं कि दानियल खुद भी फारस के सूबा इलाम में ही कसरे सोसन में सूसा के मकाम पर ही मुकीम थे, यानी कि मौजूदा ईरान के जनूबी मगरबी हिस्से में। तो यहाँ तक तो हमने बाइबल मुकद्दस में इलाम यानी कि बुजुर्ग नूह के बेटे सिम की औलाद जो मौजूदा ईरान के इलाके में जाकर बस गई, उसके हवाले से ये नबूवतें देखी, लेकिन खुदा ने इस खित्ते के बारे में अपना हतमी फैसला कुछ और ही कर रखा था और उसका जिक्र
ذکر ہم پڑھتے ہیں دانیل نبی کے صحیفے کے 8ویں باب میں۔ دانیل نبی کے صحیفے میں ہم ایلام یا فارس کی سرزمین کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ اس خطے پر کون کون سی سلطنتیں حکومت کرنے والی تھیں۔ ان میں ایلام، سلوسل، پارتھی یا پارتھینز، ساسانی، رومی، بعد میں بازنطینی، بیزنٹائن امپائر، اور آخر میں یعنی 636 اے ڈی سے آگے اسلامی سلطنت کا قیام، جس کا آغاز خلفائے راشدین کے دور میں ہوتا ہے، اور ان کی سلطنت کے آغاز سے اس خطے کی قدیم سویلائزیشن یا مذہب یا تہذیب یعنی کہ زورواسٹرین، پارسی، زرتشت مذہب کے ماننے والوں کی تہذیب کا اور مذہب کا گویا کہ بہت حد تک خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1501 میں ایران، اسی خطے کا نیا نام ایران، ایک آزاد مملکت کے طور پر دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کہانی کو آگے لے کر چلیں، نئے عہد نامہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایران، فارس یا ایلام کے حوالے سے نئے عہد نامے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ نئے عہد نامہ میں ہم ایک بار پھر اس خطے کے لوگوں کا ذکر رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 2 باب کی 9ویں آیت میں یعنی ایکٹس چیپٹر 2 ورس 9 میں پڑھتے ہیں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ پارتھی، مادی اور ایلامی وہ لوگ تھے، یعنی کہ وہ یہودی تھے جو عرصہ دراز سے فارس سے مائگریٹ کر کے، نقل مکانی کر کے واپس یروشلم آ کر بس گئے تھے۔ تو اب چلتے ہیں واپس ایران یا فارس کے حوالے سے بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ کی نبوتوں کی طرف۔ حزقییل 38 باب کی 5ویں آیت، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فارس یعنی موجودہ ایران، کوش اور جوج، ماجوج اور دیگر قوتوں اور طاقتوں کا ساتھی یا اتحادی بن جائے گا۔ آخر زمانہ میں یہ بہت بڑا اتحاد جو دنیا بھر کو 2 بلاکس میں یا 2 کیمپس میں ڈیوائیڈ کر دے گا، اس میں ایلام، فارس یا موجودہ ایران کس بلاک کا حصہ بنے گا؟ وہ اس بلاک کا حصہ بنے گا جس میں شامل ہوں گے چائنا، روس، ترکی، لیبیا اور چند دیگر افریقی ممالک، نہ صرف یہ بلکہ اسلامی ممالک بھی۔ تو پھر اس آخری حتمی مارکے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا ذکر آپ پڑھ سکتے ہیں حزقییل نبی کے صحیفے کے 39ویں باب کی 4، 5 اور خاص طور پر 7ویں آیت میں۔ میں یہاں یہ حوالے نہیں پڑھ رہا، ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ یہ حوالے ضرور پڑھیں۔ اور اب آخر میں اسی سے جڑی ہوئی ایک اور نبوت جو ماضی میں پوری ہو چکی ہے، اس کو بھی حزقییل کے 39ویں باب کی 4، 5 اور خاص طور پہ 7ویں آیت کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس خطے کی بربادی کا 2 بار ذکر آتا ہے۔ پہلا ذکر حزقییل نبی کے صحیفے میں 39 باب میں، اور دوسرا دانییل نبی کے صحیفے کے 2 باب کی 31ویں آیت سے لے کر 45ویں آیت میں، جہاں ہم پڑھتے ہیں اس واقعے کا ذکر جب دانییل نبی نے نبوکد نظر بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی تھی، جس میں بادشاہ ایک مورت دیکھتا ہے جس کا سر تو سونے کا ہوتا ہے لیکن سینہ اور بازو چاندی کے، پیٹ یا شکم تانبے کا، اور ٹانگیں لوہے کی، اور پاؤں کے انگوٹھے اور انگلیاں لوہے اور مٹی کی بنی ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہ نبوت بھی بہت اہم ہے موجودہ ایران یا فارس کے حوالے سے، کیونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں جو فارس کی پہلی بربادی کا ذکر ملتا ہے، وہ ہم اس مورت کے دوسرے حصے یعنی سینہ اور بازو جو کہ چاندی کے بنے ہوتے ہیں، ان کی تعبیر جو دانییل نبی نے کی، وہ مادی اور فارس کی ہی سلطنت تھی۔ اور جیسے کہ دانییل نبی نے بادشاہ کو بتایا کہ تو سونے کا سر ہے، لیکن تیرے بعد ایک اور سلطنت اٹھے گی جو کہ مادی اور فارس کی سلطنت ہوگی، لیکن اس کے بعد آئے گی ایک اور سلطنت جو کہ یونان سے اٹھے گی جس کا سربراہ ہوگا سکندر اعظم، اور اس کے بعد لوہے کی سلطنت جو کہ روم کی سلطنت ہوگی، اور اس کے بعد آخری سلطنت جو کہ ملی جولی سلطنت ہوگی جس میں ہم جی رہے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری سلطنت جو کہ اس مورت کے سینے اور بازو کی علامت تھی، وہ مادی اور فارس ہی تھی، اور اس کا خاتمہ سکندر یونانی کر دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں کسی نہ کسی روپ میں، کسی نہ کسی طرح سے، کسی وجود میں یہ سلطنت سروائیو کرتی ہے، بعد میں یہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن جاتی ہے۔ لیکن اس خطے کے حوالے سے جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ حزقییل نبی کے 39ویں باب کی 4، 5 اور خاص طور پر 7ویں آیت، اس کے بارے ایک حتمی اور فیصلہ کن نبوت
ثابت کر دیتی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلام کی سرزمین، فارس کی سرزمین، ایران کی سرزمین جوج اور ماجوج کی سربراہی میں بننے والے ایک اتحاد کا حصہ ہوگی اور بالآخر یہ اپنے حتمی انجام کو پہنچے گی۔ اب یہاں میں بہت سی باتیں کھل کر بیان نہیں کر رہا، اگر آپ ان نبوتوں کو غور سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں، تو سب چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی، کیونکہ جو خدا کے پاک کلام میں لکھ دیا گیا ہے ویسا ویسا ہی ہوگا، جیسے انگلش میں کہا گیا ہے کہ so was it written and so shall it be۔ Thanks for watching.